فکس ہے، ہر نماز کا ایک ٹائم فکس ہے، ہر نماز اس کے وقت میں ہوتی ہے۔ جب بندہ ان پانچوں وقت کی پابندی کرے تو اس کی پوری زندگی پابند بن جاتی ہے۔ وہ وقت کی قدر جانے گا، وقت کا صحیح استعمال سیکھے گا، وقت کا صحیح استعمال کرے گا۔ اس لیے مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ جو بندہ وقت کی پابندی کرتا ہے وہ بڑا مہان بنتا ہے، اور اسلام نے بھی وقت کی پابندی کی طرف انسان کو توجہ دلائی ہے۔ ہمارے سلف میں سے کسی ایک سلف نے کہا تھا کہ الوقت کالسیف فإن لم تقطع فهو يقطع، کہ وقت ایک تلوار کی طرح تیز ہے، اگر تم اس کو برابر استعمال نہیں کرتے، اگر تم اس کو نہیں کاٹتے، وہ تمہیں کاٹ کے آگے چلے جائے گا۔ جو وقت چلے جاتا ہے دوبارہ آتا نہیں۔ یہ چیز ہمیں نماز سکھاتی ہے، یہ چیز ہمیں نماز سکھاتی ہے۔ نماز وقت کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی وقت کے پابند بن جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو نماز کی پابندی کرنا چاہیے تاکہ وقت کی پابندی اس کے ذریعے سیکھ سکے۔ اور اسی طرح پانچواں پہلا نماز کا، نماز سے اتحاد کا پیغام۔ حاضرین، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہو، جتنے بھی مسلمان ہو، سب ایک ہیں، سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، سب ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، سب ایک رسول کے پیچھے چلنے والے ہیں، سب ایک قرآن کے پیچھے عمل کرنے والے ہیں۔ تو لہذا یہ اتحاد اور اتفاق مسلمانوں میں بہت اہم چیز ہے، مگر یہ چیز نماز سے انسان ظاہر کرتا ہے، یہ چیز نماز سے انسان ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ جب انسان مسجد کو آتا ہے تو کیا گورا کیا کالا، کیا امیر کیا غریب، کیا بڑا کیا چھوٹا، سارے ایک سب میں لائن سے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جل کر کھڑے ہوتے ہیں، پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہیں، ہماری طاقت کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس بات کا پیغام دیتے ہیں۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بند رہا نہ کوئی بند رہا۔ یہ اتحاد کا پیغام نماز سے بڑھ کر کسی چیز کے اندر، اس سے بڑھ کر اتحاد کا پیغام نہیں ملتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ رہے، ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہے، جماعت کو چھوڑ کر الگ نہ ہو جائے، جماعت کے ساتھ مل جائے تو انشاءاللہ ہر مشکل انسان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الجماعۃ تفضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ اکیلے نماز پڑھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے بھی 27 درجہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی اکیلا کھڑے ہو کر 20 کا 60 مرتبہ نماز پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ ایک بار جماعت کے ساتھ نماز نہیں ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث جامع صحیح کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ب25 درجہ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے بھی 25 مرتبہ بہتر ہے۔ اکیلا آدمی اگر 25 مرتبہ نماز پڑھے اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب ایک بار جماعت کے ساتھ کھڑے پڑھنے سے۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ید اللہ علی الجمع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ جو بندہ رہے گا اس کی مدد شامل رہے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرے گا، چاہے مشکل کتنی بڑی کیوں نہ ہو، سامنے کتنی بڑی آفت کیوں نہ ہو، بڑے آسانی سے نکل جائے گی، بڑے آسانی سے کٹ جائے گی، کیونکہ جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح حدیث میں ایک مثال دیتے ہوئے، ایگزامپل دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ رہنے سے نہ رہنے سے کیا فائدہ و نقصان ہوتا ہے۔ جیسا کہ بکریاں ایک ساتھ رہتی ہیں اور جب ایک بکری جماعت سے الگ ہو جاتی ہے تو بھیڑیا اسے شکار کر لیتا ہے، اسے کھا لیتا ہے، تو اسی طرح جو بندہ
جماعت سے ہٹ جاتا ہے، جماعت سے بازو ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کو شیطان پکڑ لیتا ہے، شیطان اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے، دین سے گمراہ کر دیتا ہے، دین کے راستے سے ہٹ جا کر جہنم کے راستے پر اسے چلا رہا ہے۔ یہ جماعت کو چھوڑنے کا نقصان ہے، اور یہ اتحاد، یہ جماعت کے ساتھ رہنا اسلام کے اندر بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے، اور یہ چیز کب حاصل ہوگی؟ جب ہم مسجد سے جڑیں گے، جب ہم مسجد کو آئیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، نماز میں ایک ساتھ رہیں گے، ہر بات میں ایک ساتھ رہیں گے، تب جا کے جماعت کی فضیلت ہمیں حاصل ہوگی، ورنہ شیطان بھی شکار بن جائے گا۔ تو اسی طرح ایک چھٹا فائدہ نماز کا یہ ہے کہ نماز برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی برکت اسے حاصل ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی برکت کو حاصل کر لے۔ اس کے کئی سارے ذرائع ہیں، کئی سارے راستے اسلام نے بتایا کہ انسان اللہ کی برکت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے، اس میں سے ایک راستہ نماز کی پابندی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد اور مصطفیٰ احمد کی حدیث میں فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر اللہ کے دین کو زندہ رکھو، نماز ادا کرو۔ مرد حضرات کو ضروری ہے، ان کے اوپر یہ بات واجب ہے کہ وہ اپنے بیویوں کو، اپنے ماؤں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو یہ حکم دے کہ وہ گھروں کے اندر نماز کی پابندی کرے، وہ گھروں کے اندر نماز پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ ہو سکے تو مرد بھی اپنے گھروں میں کبھی کبھار نفل نمازیں ادا کریں، کیونکہ اس سے نماز گھروں کے اندر اللہ کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں سے ایک سنت یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول رمضان یا بقرعید میں عیدگاہ آتے، عید کی نماز پڑھاتے، تو کسی لوگوں سے ملنے کے بعد فوراً گھر جاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے تاکہ گھروں کے اندر برکت آ سکے۔ اور اسی طرح فجر کی نماز ادا کرنا یہ برکت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، ایسے بندوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی برکتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع صحیح کی حدیث میں دعا کی، اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ فرمایا اللہم بارک لامتی فی بطونہا۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے اپنے لیے نہیں کیا، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں کیا، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں کیا، بلکہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، پوری دنیا والوں کے لیے کیا ہے، سارے مسلمانوں کے لیے کیا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو میری امت کو فجر کے وقت میں برکت عطا فرما، میری امت کو فجر کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ فجر برکت کو حاصل کرنے کا وقت ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تجارت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک واقعہ ہے برکت کے تعلق سے، ایک بہت بڑے مشہور امام ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ، ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ اے امام صاحب ذرا بتائیے کہ کیا بکریاں زیادہ بچے جنتی ہے یا کٹی زیادہ بچے جنتی ہے؟ تو امام ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کٹی زیادہ بچے جنتی ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا پھر ایسا کیوں ہے کہ بکری کم جننے کے باوجود بھی بکریاں زیادہ ہے، مگر کتے زیادہ بکرے جننے کے باوجود بھی کتے بہت کم نظر آتے ہیں؟ تو امام ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتے رات بھر چلاتے رہتے ہیں، بھونکتے رہتے ہیں، فجر کے وقت سو جاتے ہیں، اور بکریاں رات میں جلدی سوتی ہے اور فجر کے وقت میں اٹھتی ہے، اور یہی وقت برکت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے بکریوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی، جو کہ کتوں کے اندر اللہ نے برکت نہیں رکھی۔ تو یاد ہے فجر کا وقت کیا ہے؟ برکت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اور اسی طرح نماز کا ایک آخری فائدہ وہ ہے نبی کی رفاقت۔ اگر یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان سے کوئی یہ سوال کرے کہ اگر آپ نبی کے بازو بیٹھے